جنت کی عورت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزار دینا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ کے برابر بھی دنیا اور جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام دشاؤں میں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے مہک اٹھیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ شیطان روتے ہوئے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے بربادی! ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ نماز کا انتظار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جمعے کے دن کی کچھ اہم فضیلتیں۔ پہلا، جمعہ ہفتے کے سب سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے جس دن سورج طلع۔ دوسرا، اس دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تیسرا، غسل، سگندھ لگانا اور نماز کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے اور جمعے کی نماز کے لیے پہلے آتا ہے، اس کے ہر قدم پر اسے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھا، جمعے کی نماز کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکار دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو۔ پانچواں، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چھٹا، جمعے کو درود شریف زیادہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر خوب درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی اہم سنتیں۔ پہلا، غسل کرنا۔ حدیث میں ہے، ہر مسلمان پر جمعے کے دن غسل کرنا لازمی ہے۔ دوسرا، صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننا۔ جمعے کے دن اچھے صاف کپڑے پہننا سنت ہے، اگر سفید کپڑے ہو تو بہتر ہے۔ تیسرا، عطر لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن خوشبو لگایا کرے۔ چوتھا، ناخن اور بال کاٹنا۔ اگر ضرورت ہو تو جمعے کے دن ناخن اور بال کاٹنا مستحب ہے۔ پانچواں، جلدی مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد جاتا ہے اس کے لیے اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ہے۔ چھٹا، خطبہ دھیان سے سننا۔ خطبہ دھیان سے سننا اور بیچ میں بات نہ کرنا سنت ہے۔ ساتواں، سورہ الکہف کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک
نور ہوگی۔ آٹھواں، درود شریف زیادہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر خوب درود بھیجا کرو۔ نواں، دعائیں زیادہ کرنا۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے خوب دعا کرنی چاہیے۔ 10واں، نماز کے بعد دعا اور تسبیح۔ جمعے کی نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، تسبیح پڑھنا اور دعا کرنا بہت افضل ہے۔ حدیثوں سے جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانے کی فضیلت۔ پہلا، ہر قدم پر بڑا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے پھر سب سے پہلے مسجد جاتا ہے وہ اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ جو دوسرا آتا ہے وہ گائے قربان کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ جو تیسرا آتا ہے وہ مینڈا قربان کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ جو چوتھا آتا ہے وہ مرغی قربان کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ جو پانچواں آتا ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ پھر جب امام ممبر پر آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ دوسرا، جلدی جانے والے کے لیے جنت کا درجہ بڑھتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جتنی جلدی جاؤ گے اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقام بڑھتا ہے۔ تیسرا، فرشتے نام لکھتے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ جو شخص پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے اور جیسے جیسے لوگ آتے جاتے ہیں نام لکھتے جاتے ہیں۔ چوتھا، جلدی جانا برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت دعا اور ذکر کا ہوتا ہے۔ جلدی جانے والا ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ علماء کی رائے کے مطابق دو مشہور وقت۔ پہلا خیال، یہ گھڑی خطبہ اور جمعے کی نماز کے وقت ہوتی ہے، یعنی جب امام منبر پر بیٹھتے ہیں سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ دوسرا خیال، یہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کی ہوتی ہے۔ بہت سے صحابہ اور علماء نے اسی وقت کو قبولیت کی ساعت بتایا ہے۔ کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور خاموشی سے دل سے دعا کرنا۔ جنت میں جمعے کا دن کیسا ہوگا؟ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جنت میں جمعے کا دن یوم المزید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنتی ہر جمعے کے دن اپنے رب کے دیدار کے لیے آئیں گے۔ اس دن ان پر نور برسایا جائے گا اور ان کے چہرے اور کپڑے اور زیادہ چمک اٹھیں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ جنت کے لوگ ہر جمعے کو بازار جنت میں جمع ہوں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر اتنی روشنی آ جائے گی کہ کوئی اور نعمت ان کے برابر نہیں ہوگی۔ تیسرا، جنت کا بازار۔ جنت میں ایک بازار جیسا میدان ہوگا جہاں نہ خرید ہوگی نہ بکری، بس وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت، فرشتوں کی سلامتی اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ وہاں سے لوٹتے وقت ہر جنتی کا حسن اور نور اور بڑھ جائے گا۔ چوتھا، ہر جمعے کو نئی خوشی اور نئی تازگی۔ جنت میں ہر جمعے کو نئی رونق، نئی خوشبو اور نئی نعمتیں ملیں گی۔ جیسے دنیا میں ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے ویسے ہی جنت میں بھی ہر جمعے کو کوئی برکتیں نازل ہوں گی۔ خلاصہ،
جنت میں جمعے کا دن انعام کا دن ہوگا۔ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک اٹھیں گے۔ جنت کا بازار لگے گا جہاں سب جنتی ملیں گے۔ ہر جمعے کو انہیں نئی نعمتیں اور نئی خوشی ملے گی۔